محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ سورہ مومنون کا ترجمہ تھا، آیت نمبر 68، 69 اور 70 ہے 70 کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ افلم یدبروا القول، تو کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا قول الہی میں۔ قول سے مراد قرآن کریم، قول سے مراد قرآن کریم ہے، قول الہی میں تدبر نہیں کیا، یعنی رسول خدا کے درس میں گئے، درس تفسیر قرآن میں گئے، ان پہ آیات کی تلاوت کی گئی، اس درس تفسیر قرآن سنا، انہوں نے آیات رسول خدا نے پڑھیں، تفسیر اس کی سمجھائی، انہوں نے گہرائی میں یہ نہیں گئے۔ تدبر یعنی گہرائی تک پہنچنا، دوسرا رخ دیکھنا، ظاہر سے باطن تک پہنچنا، ظاہر سے باطن تک پہنچنا۔ افلم یدبروا القول، کیوں انہوں نے تدبر نہیں کیا قول خداوند عالم میں، قول یعنی قرآن کریم میں۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس آئی وہ تازہ بات جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی؟ کیا کوئی الگ بات آ چکی ہے ان کے پاس؟ کیا الگ دلائل آ چکے ہیں ان کے پاس جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں ہیں؟ اصل میں تقلید دو قسموں کی ہے، ایک تقلید علماء حق کی ہے، عالموں کی، یہ تقلید ٹھیک ہے۔ ایک تقلید جاہل آباء و اجداد کی، جاہل آباء و اجداد کی ہے۔ قرآن کریم نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، یہاں آباء سے مراد باپ نہ مراد لیجیے گا، یہاں مراد ہے گزشتہ قوم۔ آپ اکثر دیکھیں کہ جہاں اب آتا ہے مترجمین نے وہاں باپ کا ترجمہ کیا، نہیں، آباء سے مراد گزشتہ امتیں، گزشتہ امتیں ہیں۔ بس انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک آئین پر، اور ہم ان کے آثار پہ ہی چل رہے ہیں، ان کے آثار پہ ہی ہماری رفت و آمد ہے اور ہدایت یافتہ ہیں، معاذ اللہ وہ ہدایت یافتہ کہہ رہے۔ بس کیا ان کے پاس کوئی ایسی تازہ بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہی باتیں تھیں، حق دلائل تھے، انہوں نے رد کر دی، انہوں نے رد کر دیے۔ بس قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی الگ دلائل آ چکے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئے، تاکہ یہ دلائل دیکھ کے انبیاء کی باتوں کو رد کریں، قرآنی باتوں کو رد کریں۔ بس ان کے پاس کوئی نہیں آئی، انہوں نے گزشتہ امتوں کی مانند ہٹ درمی والا انکار کر دیا، ہٹ درمی کی انہوں نے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ رسول اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ دیکھیں جی، معرفت رسول خدا دو قسموں کی ہے۔ ایک معرفت رسول خدا ہے کہ رسول خدا کا حسب و نسب کیا ہے، رسول خدا کی حقیقی شخصیت کی معرفت، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں آ کے حکومت قائم کی، یہ حقیقی۔ کیا وہ رسول خدا کی معرفت نہیں رکھتے؟ یعنی رسول خدا کی معرفت حسب و نسب کے لحاظ سے وہ رکھتے ہیں، حسب و نسب کے لحاظ سے، لیکن رسول خدا کی جو معرفت ہے روحانی صفات کے اعتبار سے، ملکات کے اعتبار سے، معجزات دیکھ چکے تھے، رسالت کے عنوان سے رسول خدا کی معرفت نہیں رکھتے، حقوقی شخصیت کے حوالے سے رسول خدا کو نہیں پہچانتے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، بس فرق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک دفعہ کوئی صحابی رسول مانے، ایک دفعہ امام حسین کو حقوقی شخصیت دے کے وہ معصوم ہیں، وہ ہم پہ امام ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ نہیں پہچانتے رسول خدا کو؟ کیا ان کو معرفت نہیں رسول خدا کی؟ روحانی صفات اور ملکات کی صفات، جو ملکات ہیں ان کی معرفت نہیں ہے، معجزے کیا وہ نہیں دیکھ چکے؟ فہم لہ منکرون، پس وہ کیوں منکر ہیں اس کے؟ جب معجزات دیکھ چکے ہیں، ان کے اخلاق سے آشنا ہیں، ان کے امین ہونے سے آشنا ہیں، ان کے صادق ہونے سے آشنا ہیں، فہم لہ منکرون، پس کیوں یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ پس یہ اس کا انکار کرتے ہیں ان کی معرفت کے بعد۔ اپنے بچوں کی طرح اسے پہچانتے ہیں،
لیکن اس کا انکار کرتے ہیں. ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. بلکہ ام یقولون بہ، کیا وہ کہتے ہیں وہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، اسے جنون ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ آیا ہے ان کے پاس حق، وہ ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے. یہاں تک ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آئے، یہ میں نے پڑھ لیا. ام یقولون بہ جنۃ، جب تک آپ اسے ملائیں نہ، جب تک ریاضی کی مانند فارمولے بتائیں نہ، تب تک ترجمہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اصل میں ان پہ اعتراض ہوا، اعتراض ہوا کہ آپ لوگ اسلام کیوں نہیں لائے؟ رسول خدا کی حقوقی شخصیت کو تو پہچانتے ہو، کیوں نہیں لائے؟ اعتراض ہوا کہ اسلام کیوں نہیں لائے. انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، یہ الگ باتیں کرتا ہے. خدا نے جواب دیا بل جاءہم بالحق، نہیں یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ صحیح اور سالم شخص ہے، بلکہ یہ لوگ خود جھوٹے ہیں، یہ بہانہ بنا رہے ہیں اس کے دیوانے کا. اصل مشکل ان کو ہے کس سے؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ آیا ہے ان کے پاس حق، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. ان میں سے حق کیا ہے؟ حق لا الہ الا اللہ. اصل مشکل ان کو لا الہ الا اللہ سے، اصل مشکل. اگر لا الہ الا اللہ ہٹا دیں تو محمد رسول اللہ بھی قبول کر لیں گے. اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل بس ان پہ اعتراض ہوا اسلام کیوں نہیں لائے تم لوگ، اسلام تم لوگوں نے کیوں قبول نہیں کیا. بلکہ اب جواب کیا دیتے ہیں؟ یقولون بہ جنۃ، بہانہ بناتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ یہ شخص معاذ اللہ دیوانہ ہے، رسول خدا معاذ اللہ دیوانے ہیں. خدا کہہ رہا ہے بل نہیں، بل اضرابیہ نہیں، جاءہم بالحق، ان کے پاس حق آ چکا ہے، لا الہ الا اللہ آ چکا ہے، شرک سے دوری کا حکم آ چکا ہے، بت پرستی سے روکنے کا حکم آ چکا ہے، جناب عزیر کو خدا کا بیٹا نہ ماننے کا حکم آ چکا ہے، جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ ماننے کا حکم آ چکا ہے. اکثرہم للحق کارہون، لا الہ الا اللہ آ چکا ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس لا الہ الا اللہ کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم.